فرق ہے، نفرت ہے، ہسٹری کی سب پرانی، کیونکہ اگر آپ کتابیں دیکھیں تو وہی پرانی ہسٹری کی باتیں کر رہے ہیں. خاص کر کے جب پاکستان میں دیکھا کہ بہت غلط قسم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن اور یہ کہ بھائی جو فنڈامنٹلسٹ ہیں ادھر بھی آپ آنے شروع ہو گئے ادھر، تو ان سب چیزوں سے اٹھنے کے لیے تو کبھی ہے کہ اگر ہم یہ مذہب، ذات، ملک اس سے اٹھیں گے تو ایک ریجن ساؤتھ ایشیا یہ ایک دنیا میں مثال ہوگا. ایک دنیا میں میں نے ابھی پاکستان اور بنگلہ دیش میں بات کی تھی، لوگوں نے بہت سارا کہتے ہیں ہاں جی یہی کل کا نقشہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اموشنل لوگ ہیں، اس وقت کہہ جاتے ہیں، بعد میں تو ایک دوسرے کو تھوڑے سی بات کرتے ہیں. دیکھیے کہ آج ابھی تک ہندوستان میں جس نے ہم نے جب آزادی لی تھی تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے ایسا دیش بنائیں گے جس میں گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ چھت ہوگی، کھانے کو اناج ہوگا، پہننے کو کپڑا ہوگا، کام کرنے کو ہوگا. وہ تو خواب ہے، وہ تو کوئی سوال نہیں. اگر یہی چیز ہم نے سوچنا ہے کہ یہ سارے ریجن میں جو ساؤتھ ایشیا ہے، یہ بم ویپن وغیرہ پہ کتنے کروڑ خرچ چلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں پانی پہ. یہ سب پانی، یہ سب علاقہ ایک یونٹ کی طرح ڈیولپ ہوگا ایک طرح. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ خواب آج اس خواب کی تعبیر ہوگی، لیکن ہوگی ضرور، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اس طرف کے لوگوں کا. ہاں یہ جو ہمارے یہاں پرانے بزرگ تھے ان کا بھی اپنا اس وقت گوش تھا. مجھے یاد ہے کہ 42 میں جب یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا سوال ہوا تو میں اپنے سیالکوٹ کالج میں تھا، تو ہم نے وہاں اسٹرائک کروائی تھی کہ ہمارے لوگ پکڑے گئے، گاندھی جی پکڑے گئے، دوسرے پکڑے گئے. تو وہ سب نے اپنا جو کام کیا وہ کیا. لیکن آج دیکھا جائے تو جو 42 کی موومنٹ ہے وہ ہمیں اویکننگ ملی، سب کچھ ہوا، لیکن دیکھا جائے تو اگر موومنٹ نہ بھی ہوتی تو تب بھی ہم آزاد ہوتے، کیونکہ انگریز کے پاس تو بھائی کچھ نہیں تھا، انگریز ختم ہو چکا تھا بھائی. اب اس کے لیے جب یہ آزادی کا بل چل رہا تھا تو چرچل نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ کراؤن جو ہے اپنا. تو اٹلی صاحب نے فرمایا اسے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اپنے ملک کو بنانے کے لیے، وہاں پہ کیا ہے، وہاں تو لوگ سب خلافت کو روکنے کے لیے کیا کریں. تو اس لیے یہ جو چیز ہے اب آپ اس وقت نہیں ہم سمجھے، لیکن آج سمجھیں کہ کل کی ضرورت کیا ہے، اور کیا اس سارے علاقے میں ایک ایسا سیکولر مزاج، ڈیموکریٹک مزاج اور ایسا مزاج جس میں یہ کچھ نہ کچھ تو کم از کم لوگوں کو ملے، کوئی برابری ہو، یہ نہیں کہ بہت ایک اتنا پیسہ اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی بھی اس سارے خطے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 40% آدمی رات کو کھانے کے بغیر سوتا ہے. تو کتنی دیر ہو گیا آزادی کو، اور پھر اور لڑ لی، کتنی لڑائیاں لڑ لی، اب اور کتنا. یہ جو نفرت ہے یہ اس بات پہ کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، ٹھیک ہے اپنا مقصد میں جائیں، گردوارہ میں جائیں، اس کو کون روکتا ہے. لیکن یہ چیزیں اسٹیٹ کو یا اس کی پالیسی کو کوئی طرح، اس کی جو ساؤتھ ایشیا کی ایک اپنی پارلیمنٹ ہوگی، اور اس ساؤتھ ایشیا پارلیمنٹ میں بہت سے ان کے پاس پاورز ہوگی، ساورنٹی نہیں ہوگی، ساورنٹی سب اپنے اپنے دیشوں کو، کیونکہ وہ نہیں آپ کر سکتے. اب بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ آج جو میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ جو جوڑنے کی
آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں سے آپ پکڑو موٹر اور چلے جاؤ پشاور تک, یہاں سے جب پڑھو تو ادھر چلے جاؤ ڈھاکہ تک, جو جہاں مرضی ٹھہرو کیا کرو, تو کوئی آپ کو پوچھا ویزا نہیں پوچھتا, کوئی کچھ نہیں پوچھتا. تو کیا آپ ایسا خواب ہو سکتا ہے؟ میرے حساب سے میری اب اتنی عمر نہیں کہ میں وہ دیکھوں گا, لیکن آپ میں سے کوئی بہت سے لوگ دیکھیں گے. یہ میں آپ ایسا نہیں دے رہا کہ نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان پاکستان میں جب مجھے 20 سال ہو گئے موم بتی ہم جلاتے ہوئے وہاں 14-15 اگست کو, پہلے پاکستان سے کوئی نہیں آتا تھا. اور پچھلے سال 25,000 لوگ پاکستان سے آئے تھے, اور کچھ نے یہ صرف نعرہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان زندہ باد, ووٹ تھی زندہ باد, اور کچھ نہیں. اور 2 لاکھ آدمی ادھر تھے. آپ دیکھیے اب جا رہے ہیں انشاءاللہ کتنے لوگ, 3 لاکھ سے تو بڑھ کے ملتا ہے. کہیں سے لوگ آتے ہیں, ادھر سے ادھر سے کہیں سے آتے ہیں. یہ انشاءاللہ کہا میرا تقیہ کلام ہے, وہاں کے ہم آئے نا تو اس لیے دونوں کی یہ بات آ جاتی ہے, تو ویسے ہاں. تو یہ جو میں آپ کو کہنا, اب بنگلہ دیش میں تھا, بنگلہ دیش میں وہاں کے لوگوں نے آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی, اور اس میں جو پاکستان کے افسروں نے یا فوجوں نے کیا وہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا. لیکن اب ہسٹری میں ایک دوسرے کو کتنا مارا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح آئے تھے, یہ 45 کا ذکر ہوگا, ابھی پاکستان بنا نہیں تھا. تو میں نے ہمارے ان کو عرض کیا, تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ قائد اعظم ہائپوتھیٹیکلی پاکستان بن گیا, 45 میں تو نہیں بنا تھا, 47 میں بنا تھا, لیکن کسی تھرڈ پاور نے ہندوستان پہ حملہ کیا, پاکستان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ کہنے لگے ہماری فوجیں تمہارے ساتھ مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے اور دشمن کو بھگائیں گے, ان کا خون اور تمہارا, ہمارا خون اور تمہارا خون اکٹھا بہے گا. میں یاد ہے اس وقت میں شاستری جی کے ساتھ پریس میں تھا, پریس ایڈوائزر. تو شاہ ایران نے یہ چٹھی بھی لکھی ایوب کو کہ ایسا کرو, ایوب ماننا نہیں. شاستری جی نے مجھے کہا نیئر صاحب اگر وہ یہاں پہ ان کا فوجات ان کے سپاہی آتے ہمارے ساتھ لڑتے, یہیں پہ خون بہتا اکٹھا, اگر کشمیر بھی مانتے تو نہ کرنی مشکل ہوتی. ہم لوگ ایسے ایموشنل ہیں, اس لیے جو ہسٹری ہماری ہے پرانی, اب اچھی یا بری وہ ایک ہسٹری ہے جس میں کہ کئی لوگ آئے کئی چلے گئے, لیکن آج ہم نے اپنی ہسٹری بنانی, اور اس ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا ایک یونین, ایک پارلیمنٹ اور ایک ویزا, ایک تجارت, ایک لوگ کو ڈالنا, اور یہ جو ویپنز اور سب چیزیں ہیں یہ سب ختم کریں گے. اس لیے میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ آپ اس بات پہ سوچنا شروع کریے. بہت بہت دھنیواد. نائب صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر بارون مکھرجی صاحب سے کہ آپ اس موقع پر ہمیں 2 شبد. माननीय सभापति, मंच पर उपस्थित विशिष्ट गुणीजन, उपस्थित बंधु भाई और बहनों, ये आज 70 साल बाद में
कि ये हम लोग इधर बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान फिटनेस फोरम का उद्योग से ये अगस्त क्रांति दिवस पालन किया जाता है। ये बहुत उपयुक्त